میں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں یہ اعتراف کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری اصلیت ثابت ہو جانے کے بعد کئی ملک میرے سر کے طلبگار ہو جائیں گے۔ اس وقت میں نے اپنی بیوی کو زندہ بچانے کے لیے اپنی سلامتی داؤ پر لگائی ہے، ورنہ مجھے اپنی زندگی سے بے پناہ پیار ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اسے ہتھیار ڈالنے پر کیسے آمادہ کر لو گے۔ تم نے اس عمارت کی طرف قدم بھی بڑھایا نا تو بھون ڈالے جاؤ گے۔ جنرل نے سگار کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا، وہ مجھے، میری آواز کو، میری بو کو پہچان لے گی۔ بس مجھے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میری پشت پر کوئی فوجی یا سپاہی گولی نہیں چلائے گا۔ اگر میرے مقدر میں اپنے سینے پر سیتا کی گولی کھانا ہی لکھا ہے تو میں خوشی سے اسے تسلیم کر دوں گا۔ اس کے ساتھ کئی افراد ہیں، ہو سکتا ہے سیتا سے پہلے اس کا کوئی ساتھی تمہیں دیکھ کر گولی چلا دے۔ میں خاموش ہو گیا۔ جنرل کا اعتراض خاصا وزنی تھا۔ سیتا کی محبت میں اس کے ساتھیوں کو تو بھول ہی گیا تھا۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، اصل بات تمہاری شناخت کی ہے، جس کا کوئی ذریعہ نہیں۔ جنرل کے ایک ساتھی نے کہا، میرے فنگر پرنٹ اسرائیلی سیکرٹ سروس۔ اسرائیل کا نام نہ لو، ہم دشمنوں سے کہیں بھی مصالحت نہیں کرتے۔ لیبیا کے حکام نے اسکاٹ لینڈ کی معرفت میرے فنگر پرنٹس حاصل کیے تھے، وہاں سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ تینوں افسران نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ پھر جنرل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، فنگر پرنٹس والی بات معقول ہے، مگر فوری طور پر صرف یہ ممکن ہے کہ تمہیں ہتھکڑیاں لگا کر الحمرہ کے علاقے میں لے جایا جائے، اور تم کو سیتا سے جو کچھ کہنا ہے وہ میگا فون پر کہو۔ میں اس فیصلے کے لیے ممنون ہوں، لیکن قانون کے محافظوں کے حصار میں ہتھکڑیوں کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں جانتا ہوں اس وقت تم اپنی ذات کی شکست کے جذباتی بحران میں مبتلا ہو۔ ممکن ہے کہ اس دیوانہ وار سامنے آؤ اور بے موت مار دیے جاؤ۔ دوسرا امکان یہ بھی تو ہے کہ تمہاری اور سیتا کی یہ ملی بھگت ہو، اور اگر تم ایک بار اندر اس تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ باہر کے حالات کی روشنی میں اسے خوفناک رہنمائی فراہم کر سکو گے، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ زندہ یا مردہ مرنے کا ایک رومانی وعدہ بھی نبھا سکو گے۔ میں لاجواب ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ قاہرہ میں سیتا سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ ایک افسر نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے مدت سے اس کی صورت نہیں دیکھی۔ میں بعد میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا، مگر خدا کے واسطے فی الحال وقت ضائع مت کرو۔ انسانی لہو کی ہر وہ بوند جو اس وقت سیتا یا اس کے ساتھیوں کی چلائی ہوئی گولی سے گر رہی ہے، مجھے اپنی ذات کی تباہی سے قریب تر لیے جا رہی ہے۔ اگر تم واقعی صفدر علی ہو تو تمہاری زبان سے یہ الفاظ عجیب سے معلوم ہو رہے ہیں۔ تمہاری نگاہوں میں انسانی لہو کا واقعی کو احترام ہے کیا؟ تیسرے فوجی نے طنزیہ لہجے میں پہلی بار زبان کھولی۔ اچھا ہوا کہ مجھ سے سوال ایک فوجی افسر نے کیا، محاذ پر یہ ہنگامی حالت میں تمہارے سپاہی قتل و غارت گری کر کے قومی ہیرو کا درجہ حاصل کرتے ہیں، مگر وہی فوجی حالت امن میں کسی کو محض زخمی بھی کر دے تو اسے قانون سزا دیتا ہے۔ آج تک میں دشمنوں کے خلاف سفارا تھا، لیکن سیتا کو سامنے پا کر اب میں امان چاہتا ہوں۔ یوں سمجھو کہ محاذ پر لڑتا ہوا سپاہی ابھی ابھی اپنے گھر واپس پہنچا ہے۔ جنرل نے خاموشی سے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ میری وہاں آمد قیدیوں والی بند گاڑی میں ہوئی تھی، مگر واپسی جنرل کے ساتھ اس کی آرام دہ کار میں ہوئی۔ وہ سیتا کے معاملے میں میری کارگزاری کا بنفس نفیس جائزہ لینا چاہتا تھا۔ الحمرہ کے کرفیو زدہ علاقے میں پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی۔ خالی کرائی جانے والی عمارتیں تاریک پڑی ہوئی تھیں، اور محصور عمارت میں بھی کوئی روشنی نہیں تھی۔ دفاعی نقطہ نظر سے فوجیوں اور پولیس والوں نے بھی اندھیرے کو ہی ترجیح دی تھی۔ ویران سڑک پر پرہول تاریکی میں فوجی ہیولوں کو نقل و حرکت میں مصروف دیکھ کر میں پھریری لے کر رہ گیا۔ جنرل کی کار دور سے ہی پہچان لی گئی، اور وہاں ہر طرف دبا دبا سا جوش پھیل گیا۔ جنرل کار سے اترا تو پختہ سڑک ایڑیوں کی کھٹا کھٹ سے گونجتی چلی گئی۔ جنرل کے ساتھ آنے والے ایک افسر کے اشارے پر میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی گئی، اور پھر ہم سڑک کے وسط میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے اس عمارت کی سمت بڑھنے لگے جہاں سیتا زندگی کی آخری جدوجہد کر رہی تھی۔ عمارت کے ٹھیک سامنے ایک ٹرک کھڑا تھا۔ میں جنرل کی ہدایت پر وہیں رک گیا۔ پھر میرے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئیں، اور میں نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ اسی اثنا میں جنرل کے حکم پر ایک شخص طاقتور میگا فون بھی لے آیا جو جنرل نے مجھے تھما دیا۔ میرا دل حلق اور کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ تم جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ اس وقت جنرل کا لہجہ نرم اور تحرم آمیز تھا۔ میں نے میگا فون کا سوئچ آن کیا اور اسے منہ کے قریب لے آیا۔
सीता! मेरी आवाज़ सन्नाटे में दूर तक गूंजी, मगर फिजा अचानक स्टेन गन की तड़तड़ाहट से लरज उठी। इमारत से एक ब्रस्ट मारा गया था। गोलियां ट्रकों की आहनी चादरों से टकराकर हौलनाक शोर पैदा कर रही थीं। मेरे पसीने छूट रहे थे। सीता ने मेरी पहली आवाज़ का जवाब गोलियां चलाकर दिया था। मैं जनरल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सका। चंद लम्हों तक मैं खुद को फायरिंग के सदमे से संभालता रहा। इस दौरान में फिजा में फैली हुई गूंज भी दूर हो गई। शायद सब फौजियों को नई सूरत हाल का इल्म हो चुका था और हर शख्स किसी न किसी मोर्चे की आड़ लिए सांस रोके नई तब्दीलियों का मुंतज़िर था। दोबारा हिम्मत करो। जनरल की हौसला अफजा आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सीता, मैं तुम्हारा शौहर सफदर अली तुमसे मुखातिब हूं। मैं गैर ज़रूरी तौर पर पूरी कुव्वत से चीखा। हालांकि ताकतवर मेगाफोन तो सांस की आवाज़ भी मीलों दूर पहुंचा रहा था। इस मर्तबा खिलाफ तवक्को फौरन ही गोलियां चलाकर जवाब नहीं दिया गया और मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, मगर यह खुशी फौरन ही मौदूम हो गई। तुम झूठे हो, मक्कार हो! तारीक इमारत की छत से किसी औरत ने चीखकर अरबी में कहा और उसके साथ ही एक और ब्रस्ट मारा गया। इस बार सारी गोलियां मेरे सामने खड़े हुए ट्रक पर पड़ी थीं। शायद वो बहुत चालाक थी और इसने उस बार मेरी कमीनगाह का पता भी चला लिया था। मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। पहली बार तो मैंने सिर्फ उसका नाम लिया था, दूसरी बार इस्तरार के आलम में अरबी बोला था और शायद सीता अरबी से वाकिफ थी, लिहाजा उसने उसी ज़ुबान में जवाब दिया था। ज़ुबान और लहजे के बायस मैं उसकी आवाज़ नहीं पहचान सका, तो भला वो मेरी आवाज़ कैसे पहचानती? मैं तुम्हारा सफदर हूँ सीता। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ सुंदरी का वास्ता देता हूँ कि हथियार फेंक कर खुद को कानून के हवाले कर दो। नहीं, मेरा सफदर मुझे ऐसी बुज़दिली का मशवरा नहीं दे सकता। वो यकीनन तुम्हारा कैदी है और तुम कोई बहरूपी हो। उसी के साथ कई स्टेन गनें मुख्तलिफ सिमतों में दीवानावार गोलियां बरसाने लगी। मेरी टांगें लरजने लगी और आंखों के सामने रंग बिरंगी धुन नाचने लगी। इस बार मैंने सीता की आवाज़ साफ पहचान ली थी, मगर वो मुझे गोलियों से जवाब देने पर तुली हुई थी। मेरे लिए वक्त की रफ्तार अचानक थम कर रह गई। मेरी टांगें बदन के बोझ से लरजने लगी थीं। अलहमरा के इलाके में तारीक, वीरान और खौफ आमेज़ फिज़ा में गूंजती स्टेन गन के फायरों की आवाज़ मैं बखूबी सुन रहा था। गोलियों का हदफ वही ट्रक था जिसकी ओट में मैंने और जनरल ने दूसरे आला फौजी हुक्काम के साथ पनाह ली हुई थी। आहनी चादरों पर बरसती हुई गोलियों से माहौल में आसाब शिकन और भयानक गूंज पैदा हो रही थी और फिर वो सिलसिला यकलख्त मौकूफ़ हो गया। मुक़द्दर की गर्दिश ने उस वक्त मुझे एक अज़ियतनाक मोड़ पर ला खड़ा किया था। अचानक पुश्त से एक हाथ नरमी से मेरे शाने पर जम गया। मैं चौंक कर मुड़ा तो अंधेरे में जनरल की चमकती हुई आंखें अपने चेहरे पर मरकूज नजर आईं। मुझे अफसोस है जवान, वो तुम्हें नहीं पहचानती। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें भरपूर मौका फराहम किया था। मेरे मुक़द्दर की खराबी, मुझ में अब मज़ीद किसी कोशिश की हिम्मत नहीं रही। अब मेरा मुस्तक़बिल तुम्हारे अहकाम का पाबंद है जनरल। क्या इस तजुर्बे के बाद भी तुम अपने दावे पर इसरार करते रहोगे? उसूलन तो मुझे इस मरहले पर अपना दावा तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह मुझे आज़ादी मिल सकेगी, मगर मैं तुम्हारे एतमाद को मजरू नहीं करना चाहता। मुझे अब भी इकरार है कि मैं सफदर अली हूँ। मेरा सवाल महज रस्मी था। तुम इनकार करते या इकरार? हम तुम्हें उस वक्त तक रिहा नहीं करते जब तक लीबिया से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मौसूल ना हो जाती, मगर तुम्हारे जवाब से मुझे खुशी हुई है। अब मेरा क्या होगा? तुम कैदी हो हमारे। फ़िलहाल तुम्हें एक फ़ौजी कैदखाने में डाल दिया जाएगा, जहां तुम्हें आज़ादी के अलावा हर सहूलत मैसर होगी। तुमने मेरी पहली बात मानकर मुझ पर एहसान किया है। अगर इजाज़त हो तो अपनी आखिरी आरज़ू भी ज़ाहिर कर दूँ। आखिरी आरज़ू? हाँ, मैं जानता हूँ कि सफदर अली के तौर पर मेरी शनाख्त हो जाने के बाद मेरे लिए मौत ही वाहिद सज़ा होगी। ऐसी बातें ना करो। मैं फिर दोहराऊंगा कि मुझे तुम्हारे एतराफ़ पर शुबा है, और अगर तुम सफदर अली ही हो तो मिस्री कानून शायद तुम्हें को सज़ा ना दे सके। हैरत और मुसरत से यक ब यक मेरा दिल उछल पड़ा। शायद तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं, ये सच्चाई है। मेरी इत्तलात के मुताबिक सफदर अली ने लीबिया से मिस्र का रुख ज़रूर किया है,
مگر مصر کی سرحدوں میں ابھی تک اس کے کسی جرم کے ارتکاب کی خبر نہیں ملی۔ یہ درست ہے کہ مصری قانون کی نظروں میں ابھی تک بے گناہ ہوں، مگر لیبیا کی حکومت نے مجھ پر سنگین الزامات عائد کیے ہوئے ہیں۔ وہ مصری حکومت سے اپنا مجرم طلب کریں گے اور اسے پھانسی لگا دیں گے۔ ان الزامات کا انکار یا اعتراف تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ کم از کم مصر میں تم محفوظ ہو۔ اگر کوئی سزا ملی تو وہ ہماری سرحدوں سے باہر کا معاملہ ہوگا۔ اسی وقت اچانک تاریک عمارت کی چھت سے گولیوں کی ایک اور باڑ ماری گئی جو بظاہر بے مقصدی تھی۔ چلو۔ سکتے کی اس کیفیت کے اختتام پر جنرل کے برابر میں کھڑے ہوئے ایک باوردی افسر نے مجھ سے کہا، میری آخری آرزو؟ میں نے جنرل کی طرف مڑ کر خوشامدانہ لہجے میں کہا، مجھے اس محاصرے کا دردناک انجام معلوم ہے، مگر پھر بھی میں یہ اختتام بچشم خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی شرارت نہیں کروں گا، اور اگر مجھ پر ذرا بھی شبہ ہو تو مجھے بے درہ گولی مار دی جائے۔ مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے نوجوان، مگر مجھ سے ناسمجھ بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ جنرل کے کسی گوشے میں شاید میرے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو ہی گئے تھے، جو وہ چند منٹ تک مجھ سے بحث میں الجھا رہا، اور آخر کار مجھے فوجی قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی میں بند ہو کر موقع پر موجود رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ مجھے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے بوجھ میں آہنی چادروں سے بنی ہوئی ایک گاڑی کے عقبی حصے میں منتقل کر دیا گیا۔ میرے ساتھ ایک مسلح گارڈ بھی موجود تھا۔ محاذ پر کئی منٹ تک پرہول سی خاموشی چھائی رہی، پھر عمارت کی طرف سے یکے بعد دیگرے 4 شدید دھماکے سنائی دیے۔ شاید فوجیوں نے سیتا اور اس کے اعصاب کو مفلوج کرنے کے لیے دھوئیں وغیرہ کے بم پھینکے تھے۔ ان دھماکوں کی گونج میں مردوں، عورتوں اور بچوں کا ملا جلا شور بھی سنائی دیا۔ چند لمحوں بعد ایسا محسوس ہوا جیسے چیخنے والوں کا دم گھٹنے لگا ہو، پھر فضا گولیوں کی ہولناک آوازوں سے لرزنے لگی۔ سیتا اس طرح بے مقصد فائرنگ کر کے اپنا دفاع کمزور کر رہی تھی، اور پھر اچانک ایک لرزہ خیز دھماکہ ہوا اور میری نگاہوں کے سامنے شعلوں کی ایک چادر سی تن گئی۔ اس کے ساتھ ہی فضا مرنے والوں اور زخمیوں کی چیخو پکار سے گونجنے لگی۔ عمارت سے پھینکے جانے والے آتشگیر بم نے کم از کم 2 یا 3 گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گولیوں کی برسات رک گئی، مگر فوجیوں اور پولیس والوں کے صفوں میں پھیلی ہوئی ابتری کم نہ ہو سکی۔ سنو! اچانک فضا میں سیتا کی چیختی ہوئی آواز گونجی۔ اس نے عربی زبان استعمال کی تھی، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تم نے بے گناہوں پر دھوئیں کے بم پھینک کر یرغمالیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ 2 گاڑیاں عمارت کے دروازے پر لگاؤ۔ میں 11 یرغمالیوں کو رہا کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ بدمعاشی کی کوشش تمہیں مہنگی پڑے گی۔ عمارت کی چھت اور پھاٹک سے میرے جاباز ساتھی پوری صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ ہتھیار ڈال دو۔ اس کے خاموش ہوتے میگا فون پر ایک بھاری مردانہ آواز گونجی، تمہارے ہتھیار نہیں تو کم از کم اعصاب ضرور جلد ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے اور تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے۔ فکر نہ کرو، اب کچھ یرغمالی بھی ہمارے ساتھ مل گئے ہیں، اور اگر چند گھنٹوں تک تم نے ہماری شرائط نہ مانی تو ہم سارے علاقے کو بھیانک کھنڈرات میں بدل دیں گے۔ سیتا کی آواز معدوم ہوتے ہی سٹین گن کا ہلکا سا برسٹ گونجا، مگر اس بار شاید ہوائی فائر کیے گئے تھے، کیونکہ گولیاں کسی ٹرک کی چادر سے نہیں ٹکرائی تھیں، اور ان کا شور بھی قدرے مدھم تھا۔ دروازے میں لگی ہوئی آہنی جالی سے میں نے دیکھا کہ کافی دور فوجی ایمبولینس کی طرز کی 2 بھاری گاڑیاں حرکت میں آ چکی تھیں۔ کسی گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ کوئی اور موجود ہوا تو مار دیا جائے گا، سیتا کی آواز گونجی۔ شاید اس نے گاڑیوں کی نقل و حرکت دیکھ لی تھی۔ جلتے ہوئے ٹرکوں کی خون آشام روشنی میں میں نے ان دونوں گاڑیوں پر بنے ہوئے طبی یونٹوں کے نشانات کے ساتھ ہی وہ سفید پرچم بھی دیکھے جو کیبن پر نمایاں طور پر لہرا رہے تھے۔ رینگتی اور غراتی بھی وہ دونوں گاڑیاں آسیبی ہیولوں کی طرح میرے سامنے سے گزر کر داہنے پہلو پر معدوم ہو گئی۔ چند لمحوں بعد آوازوں سے اندازہ ہوا کہ گاڑیاں تو رک چکی تھیں، مگر ان کے انجن بیدار تھے۔ گاڑیوں کی واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگی، بمشکل چند ہی منٹ بعد وہ سائرن بجاتی ہوئی تیزی سے اسی سمت میں چلی گئیں جدھر سے آئی تھیں۔ 2-3 منٹ کے لیے فضا پر سکوت چھا گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر عمارت سے فائر کیا گیا۔ اس بار کئی سمتوں سے فوجیوں نے بھی رائفلیں چلائیں، مگر دونوں فریق ایک دوسرے کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ فضا پر ہولناک سناٹا بمشکل 5 منٹ تک قائم رہا، پھر سٹین گن کی گولیاں برسنے لگیں۔ گن خاموش ہوئی تو میگا فون پر ایک سرد اور تحکم آمیز آواز ابھری، خود کو قانون کے حوالے کر دو ورنہ ہم پوری عمارت اڑا دیں گے۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔
ہم تمہارے جواب کے منتظر ہیں۔ اس بار بھی جواب دینے کی زحمت نہیں کی گئی۔ میرے لیے سیتا کی خاموشی نہایت حیرت انگیز تھی۔ پچھلی فائرنگ کے کم و بیش 5 منٹ بعد جب اسٹین گن کا شور دوبارہ سنائی دیا تو یک بہ یک میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور نگاہیں ہتھکڑی کے ساتھ بندھی ہوئی رسٹ واچ پر جم گئیں، جس کے ڈائل کے ہندسے اور سوئیاں اندھیرے میں نمایاں طور پر چمک کر وقت بتا رہے تھے۔ فائرنگ تھم گئی تھی مگر میری نظریں رسٹ واچ پر ہی جمی رہیں۔ لمحہ لمحہ کر کے وقت رینگتا رہا۔ مجھے ایک ایک سیکنڈ گننا دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ پھر جو ہی 5 منٹ کا وقفہ مکمل ہوا، اسٹین گن ایک بار پھر مشینی انداز میں چل پڑی۔ اس بار نیچے سے بھی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا گیا جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اسٹین گن کا اگلا برسٹ پھر 5 منٹ کے وقفے سے آیا اور چند سیکنڈ کے بعد یکلخت موقوف ہو گیا۔ اس بار نیچے سے فائر نہیں کیا گیا۔ میری امید کو صورتحال سے خاصی تقویت حاصل ہوئی اور جب اسی 5 منٹ کے وقفے کے بعد اسٹین گن پھر گنگنائی تو میں نے پر اعتماد انداز میں اپنا رسٹ واچ والا ہاتھ گرا لیا اور بے اختیار اپنے ساتھ موجود مسلح سپاہی کو مخاطب کر بیٹھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ آگے بڑھا مگر میں اپنی اضطراری حماقت پر بھنا کر رہ گیا۔ اس وقت مجھے زبان بندی رکھنی چاہیے تھی مگر اسے شبے کا موقع نہ دینے کے سبب مجھے اس سے کچھ نہ کچھ کہنا بھی ضروری تھا۔ ایک سگریٹ ہوگی تمہارے پاس؟ اسی لمحے مختلف سمتوں سے متعدد رائفلیں چلی اور کوئی کارتوس کام دکھا گیا۔ عمارت کی سمت سے کربناک چیخ ابھری اور ساتھ ہی اسٹین گن کے فائر کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ وہ مارا! میرا نگران خوشی سے چلایا۔ جانتا میں بھی تھا کہ نیچے والوں کی فائرنگ سے عمارت میں موجود ایک شخص ہلاک یا زخمی ہوا تھا جو اسٹین گن چلا رہا تھا، لیکن اس وقت میرے لیے عمارت یک بہ یک اپنی اہمیت کھو بیٹھی تھی۔ ایک شکار مار لینے کے بعد نیچے والوں کا جوش و خروش بڑھ گیا اور ہر سمت سے گولیوں کا کان پھاڑ دینے والا شور سنائی دینے لگا، مگر دوسری طرف سے ان وحشیانہ حملوں کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ فائر بند! اچانک میگا فون پر ایک چیختی ہوئی تہمکانہ آواز گونجی اور ارستی ہوئی فضا کو یک بہ یک قرار آ گیا۔ مسلسل شور کے بعد وہ سناٹا غیر فطری محسوس ہو رہا تھا۔ میرے محافظ نے ایک سگریٹ سلگا کر میری طرف بڑھا دی۔ اپنے ہتھیار پھینک دو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہمارا اگلا قدم بہت سخت ثابت ہوگا۔ دوسری جانب سے اس تنبیہ کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میں پرسکون تھا مگر مجھے اندازہ تھا کہ فریق مخالف کی خاموشی قانون کے محافظوں کے اعصاب پر گرا گزر رہی ہوگی۔ کچھ دیر تک سکوت طاری رہا۔ شاید محاذ کے کمانڈر بدلی ہوئی صورتحال پر آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے تھے۔ پھر غالباً وہ کسی نتیجے پر پہنچ ہی گئے۔ اگر 5 تک گنتی مکمل ہونے پر کوئی جواب نہیں دیا گیا تو نتائج کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ پھر اس آواز نے گنتی شروع کر دی۔ 0 1 وہ دیدہ دانستہ گنتی مکمل کرنے میں تاخیر کر رہا تھا تاکہ فریق مخالف کو سوچنے کے لیے زیادہ وقت مل سکے، مگر بظاہر اس کی یہ کوشش رائے کا جاتی نظر آ رہی تھی۔ محصور ٹولی نے مسلسل چپ سادھی ہوئی تھی۔ 2 3 اسی کے ساتھ کئی فوجی گاڑیوں کے انجن بیدار ہو گئے۔ پھر فضا ایک جگر خراش دھماکے سے لرز اٹھی۔ شاید کسی ٹرک کا سلگتا ہوا ٹائر پھٹا تھا۔ 4 5 اور گنتی مکمل ہوتے ہی سڑک کے وسط میں کھڑے ہوئے آہنی ٹرکوں کی فصیل بکھر گئی۔ بیک وقت 7-8 ٹرک اڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے نکل کر محصور عمارت کے داخلی پھاٹک کی طرف بڑھے۔ جگہ کی تنگی ہونے کے باعث 2-3 ٹرک تیز رفتاری میں ایک دوسرے سے متصادم بھی ہوئے، مگر ان کی پیش قدمی میں فرق نہ آیا۔ وہ ایک دوسرے کی آہنی چادریں پھاڑتے ہوئے میری گاڑی کی داہنی جانب روپوش ہو گئے اور پھر شاید انہوں نے عمارت کے داخلی راستے پر ناقابل شکست مورچے قائم کر لیے جنہیں توڑنا آسان نہیں تھا۔ پھر پختہ سڑک پر وزنی جوتوں کا شور سنائی دیا۔ شاید ان ٹرکوں میں چھپے ہوئے مسلح فوجی نیچے کود کر عمارت میں گھس پڑے تھے۔ اتنا کچھ ہو گیا مگر عمارت سے کوئی گولی نہ چلی۔ مختصر سے وقت میں بولا جانے والا وہ دھاوا اس اعتبار سے نہایت منظم تھا کہ کارروائی کے آغاز کے 6-7 منٹ بعد ہی اندر سے میگا فون پر وہ خبر آ گئی جس کا میں خاصی دیر سے منتظر تھا۔ عمارت میں صرف ایک آدمی اسٹین گن کے ساتھ مردہ حالت میں ملا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں صرف یرغمال علی تھے۔ سیتا اور اس کے بقیہ ساتھیوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس خبر نے نیچے ہلچل مچا دی۔ گلیوں میں چھپا ہوا تماشائیوں کا ہجوم بے قابو ریلے کی صورت میں چاروں طرف سے امنڈ آیا۔ اندر گھسنے والے گوریلا دستوں کے سربراہ نے ہیجان اور اضطراب کے عالم میں
سیتا وغیرہ کے لاپتہ ہونے کی خبر جلد از جلد اپنے نیچے والے ساتھیوں تک پہنچانے کے لیے وائرلیس ٹرانسمیٹر وغیرہ کے بجائے میگا فون استعمال کر ڈالا تھا، جس کی آواز دور تک سنی گئی تھی، اور خطرہ ٹل جانے کے اس اعلان نے آنن فانن میں وہاں کا نظم و نسق تہبالہ کر دیا تھا۔ فوجی افسران سڑک کے وسط میں کھڑی ہوئی گاڑیاں ہٹانا یا کہیں اور لے جانا چاہ رہے تھے۔ بہت سے انجن بھی سٹارٹ کر دیے گئے تھے، مگر اس سیلے بے پناہ میں 2-4 افراد کو زخمی کیے بغیر کسی گاڑی کو اپنی جگہ سے ہلانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اچانک ہوائی فائرنگ کا شور سن کر مجھے نئے تماشے کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اندھیرے میں بے شمار لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے اور ٹھوکریں کھاتے پناہ کی تلاش میں بھاگے جا رہے تھے۔ پھر شاید کسی کو بھاگنے والوں کی حالت زار پر ترس آیا اور وہاں تمام موجود فوجی ٹرکوں کی ہیڈ لائٹس روشن کر دی گئیں۔ وہ ہجوم جتنی تیزی سے جمع ہوا تھا، ہوائی فائرنگ کی دہشت سے اس سے زیادہ تیزی سے صاف ہو گیا۔ فوجی گاڑیاں میدان صاف ہوتے ہی سڑک کے وسط سے ہٹا کر مناسب مقامات پر کھڑی کی جانے لگیں۔ پھر میری گاڑی کا بھی انجن بیدار ہو گیا اور کسی کی ہدایت پر گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ محصور عمارت کے سامنے مسلح جوانوں کی بھاری تعداد شانے سے شانہ ملائے اس طرح کھڑی تھی کہ چڑیا کا بچہ بھی ان کی نظروں میں آئے بغیر اس عمارت سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ میری بند گاڑی کہیں رکنے کی بجائے سیدھی ہی نکلتی چلی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں لمحہ بلمحہ زندان سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ حالات بگڑتے دیکھ کر سیتا اپنے ساتھیوں سمیت یرغمالیوں کی رہا کی جانے والی آخری کھیپ میں شامل ہو کر فرار ہو گئی۔ پولیس کو الجھائے رکھنے کے لیے اس نے کسی یرغمالی ہی کو اعلی کار بنایا ہوگا، جو اس کے حکم کے مطابق ہر 5 منٹ بعد مختصر وقت کے لیے سٹین گن کے راؤنڈ چلاتا رہا۔ غالباً اسے دھمکی دی گئی ہوگی کہ اگر اس نے ہدایت سے انحراف کیا تو اس کا بدن چھلنی کر دیا جائے گا، اور وہ بیچارہ آخری سانس تک اسی نفسیاتی خوف میں مبتلا رہا۔ اس طرح سیتا نے حصار سے نکلنے کے بعد کافی وقت حاصل کر لیا تھا، اور اس مدت میں اس نے یرغمالیوں کو لے جانے والی فوجی گاڑیوں سے گلو خلاصی کی بھی کوئی نہ کوئی صورت نکال ہی لی ہوگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں برادر؟ جہنم میں۔ میرے بارے میں ایسی بدفال تو منہ سے نہ نکالو۔ بدفال بھی گئی جہنم میں، خاموش بیٹھو، میرا بھیجا نہ چاٹو۔ مجھے تمہارے ایک افسر نے زبردستی پکڑ کر بند کر دیا، مجھے اپنا قصور تو معلوم ہونا چاہیے۔ زبردستی؟ وہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہر ایک کو معلوم تھا کہ تم زبردستی اس حرافہ کے رشتہ دار بن رہے تھے، وہ تو اسی نے تمہارے منہ پر تھوک دیا۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی، زیادہ چرس پی لینے کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو تم چرسی ہو؟ ہاں، مگر تمہاری حالت تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ تم نشے میں ہو۔ مجھے خود بھی نہیں پتا چلتا تو دوسروں کو کیا معلوم ہوگا۔ اب پتہ نہیں میری گلو خلاصی کیسے ہوگی۔ سیتا کے نکل جانے کی وجہ سے تمہارا معاملہ بگڑ گیا ہے، ورنہ میں تمہاری کافی مدد کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب مجھے پھانسی پر ہی چڑھا دیا جائے۔ تم تو نرے احمق ہو، زیادہ سے زیادہ 2-3 روز تمہیں قید میں رکھ کر تمہارے بارے میں تفتیش کی جائے گی، اور تمہاری اصلیت معلوم ہونے پر تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ وہ تفتیش کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں اپنی لڑاکا بیوی کا مفرور قاتل ہوں۔ تو تم اپنی بیوی کے قاتل ہو؟ میرا نگران اچانک میرے قریب سے رکایا اور پرجوش انداز میں میرا شانہ دباتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، میں اس کی بدزبانی سے عاجز آیا ہوا تھا۔ ایک روز نشے کے عالم میں اس کے پیٹ میں چھری اتار کر مزے کی نیند سو گیا، بیدار ہوا تو نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ اس کی خون میں لت پت لاش وہیں چھوڑ کر میں گھر سے ایسا نکلا کہ پھر اب تک ادھر کا رخ نہیں کیا۔ نشہ تو واقعی بری چیز ہے، آدمی ایسے ایسے کام کر گزرتا ہے جن کے بارے میں سوچ کر ہی ہوش کے عالم میں پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ کاش کہ میں بھی ایسا کارنامہ سر انجام دے سکوں۔ بتاؤ، دل کی بات بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تم بہادر آدمی ہو اور میں اپنی بیوی کا ستایا ہوا ایک بزدل انسان ہوں۔ بہت دکھی لگتے ہو، ایسا ویسا؟ وہ میری کمائی کے بل پر اپنے پورے گھرانے کو پالنا چاہتی ہے۔ پہلے میں سرحدی پولیس میں تھا تو اپنی مرضی کے خلاف اسمگلروں سے تعاون کے عوض بھاری رقمیں بٹورتا رہتا تھا، مگر جس دن سے میری بدلی ہوئی میری بیوی نے بھی کینچلی بدل لی ہے۔ جب اس کے 1000 تانوں کے باوجود میں اپنی آمدنی بڑھانے کے ذرائع نہ پیدا کر سکا تو اس نے گھناؤنے کام شروع کر دیے۔ میرے دوست مجھے بتاتے ہیں کہ ہر شام وہ نئے مردوں کے ساتھ گھومتی ہے۔ اب اسے نہ تو میری پرواہ ہے نہ ہی میری مختصر کمائی کی۔ تو کیا اس کا گھرانہ بے سہارا ہے؟
2 بہنیں جو کہیں ملازمت کر سکتی ہیں مسلسل پڑھے جا رہی ہیں، نہ جانے وہ کیا کر دکھانا چاہتی ہیں۔ تیسرا مستنڈا بھائی دن رات جوئے کے چکر میں رہتا ہے۔ بس ایک معذور باپ ہے جو واقعی ہر ہمدردی کا مستحق ہے، مگر شاید میری بیوی کو عیاشی کا مزہ راس آ گیا ہے۔ ایسی عورت کو واقعی ایک پل بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، یہ بتاؤ کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ میں نے آہنی زنجیروں کو آپس میں ٹکرایا۔ اس زیور نے تو مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، ورنہ بتانے کے بجائے میں بہت کچھ کر دکھاتا۔ تو کیا؟ ہاں تم درست سمجھ رہے ہو، وہ بے حد حسین ہے، اور شاید میری بدقسمتی کا سبب بھی یہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے حسن کے سحر میں گرفتار کر لے۔ ایک مجبور آدمی پر تم جو الزام چاہو عائد کر سکتے ہو۔ نہیں، میرا مطلب غلط نہ سمجھو۔ غلط راہوں پر چل پڑنے کے بعد وہ مکار اور فسوکار ہو گئی ہے، اشاروں میں کسی بھی مرد کو قابو میں کر سکتی ہے۔ میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں آزاد کر سکتا ہوں، مگر اس طرح سارا الزام مجھ پر آئے گا۔ میں جلد از جلد تمہیں رہا کرا دوں گا، مگر تمہیں میرا کام اس خوبصورتی سے کرنا ہوگا کہ مجھ پر حرف نہ آنے پائے۔ مجھے منظور ہے۔ یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج کل قاہرہ کے مضافات میں متعین ہوں، مگر ہفتہ وار تعطیل کے سوا میں کیمپ سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگلی چھٹی میں صرف 1 دن رہ گیا ہے، میں دور سے تمہیں اسے دکھا دوں گا اور تم اگلے روز آسانی سے اپنا کام سر انجام دے سکو گے۔ تو وہ قاہرہ میں ہی رہتی ہے؟ ہاں، ایسی عورتوں کے لیے بیروت کے بعد قاہرہ ہی سب سے زیادہ زرخیز شہر ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ اچانک اسی وقت گاڑی کی رفتار کم ہوئی اور وہ یوں اچھل کر مجھ سے دور ہٹ گیا جیسے ہمیں فوراً ہی دیکھ لیے جانے کا امکان ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس کی بوکھلاہٹ کا سبب بھی واضح ہو گیا، کیونکہ ہماری قیدیوں والی گاڑی خاردار تاروں کے باڑ میں بنا ہوا 24 پھاٹک عبور کر کے سرچ لائٹ سے منور فوجی کیمپ میں داخل ہو چکی تھی۔ میں آج رات یا کل رات آؤں گا، تم تیار رہنا۔ اس کیمپ کے ایک دور افتادہ حصے میں کھپریل کی چھت والے ایک بلاک کے سامنے گاڑی رک گئی۔ میں بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کی کرخ چھنکار میں اپنے نگراں کے ساتھ گاڑی سے اترا اور ایک وسیع کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے اندر چھوڑ کر نگران الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ پھر ایک اندرونی دروازے سے وہی جنرل 2 نئے چہروں کے ساتھ نمودار ہوا، جس کی اما پر مجھے سیتا سے براہ راست مخاطب ہونے کا موقع دیا گیا تھا۔ جلدی لوٹ آئے، جنرل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ نکلنے میں کیسے کامیاب ہو گئی۔ تمہاری بیوی بہت خونخوار عورت ہے، وہ یرغمالیوں میں مل کر فرار ہوئی۔ اس کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے، باقی واقعی یرغمالی تھے۔ راستے میں ان تینوں نے اچانک گارڈز پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہمارے 5 جوان مارے گئے، 7 زخمی ہوئے، اور وہ تینوں ہماری ہی ایک جیپ میں نکل گئے۔ مجھے افسوس ہے جنرل، وہ اب زیادہ دیر تک تمہاری دسترس سے آزاد نہیں رہ سکے گی، اور میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تمہارے الفاظ تمہارے شانوں پر آیا بوجھ ہلکا نہیں کر سکیں گے۔ تمہاری اور سیتا کی گفتگو ریکارڈ کی گئی تھی۔ تم نے ہندی نہیں جنرل، اردو کہو، ایک ہی بات ہے۔ نہیں جناب، فرق ہے۔ جس طرح عربی اور عبرانی مختلف ہیں، اسی طرح ہندی اور اردو میں بھی بہت فرق ہے۔ خیر، وہ جو بھی زبان تھی اسے دوبارہ سنا گیا ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ ماہرین کے مطابق تم نے اسے فرار کی کوئی راہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سندری کون ہے جس کا تم نے اسے واسطہ دیا تھا؟ یک پر یک میرا ذہن ہزاروں میل دور ہمالیہ کی برفانی وادیوں میں پہنچ گیا۔ وہ کوئی کوڈ نہیں تھا جنرل، سندری مشرق کے پہاڑوں کی غیور بیٹی تھی، جس کی کوکھ سے سیتا نے جنم لیا تھا۔ سیتا کی ماں؟ وہ کہاں ہے؟ نہ جانے کہاں ہوگی۔ میں نے اسے آخری بار فلک بوس چوٹیوں سے گھری ہوئی برف پوش وادیوں میں تنہا کھڑے دیکھا تھا، جب وہ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر رہی تھی۔ شاعری مت کرو، جنرل صاحب جو پوچھ رہے ہیں صرف اتنا جواب دو۔ جنرل کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے قہر بار لہجے میں کہا، یہ یاد رکھو کہ تم یہاں مہمان نہیں، ایک خطرناک قیدی بنا کر لائے گئے ہو۔ جنرل نے سگار کا کونا توڑتے ہوئے کہا، اگر تم نے اپنا رویہ مناسب نہ رکھا تو آرمی کے انٹروگیشن سیل میں بڑی اذیتیں بھگتو گے تم۔ مگر میرا جرم کیا ہے جنرل؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں مصری قانون کی نگاہوں میں بے قصور ہوں، کیونکہ میں نے مصر کی سرحدوں میں کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اگر سیتا زندہ یا مردہ پکڑ لی جاتی تو شاید ایسا ہی ہوتا۔
اس وقت مجھے اپنی حکمت عملی پر اعتماد تھا، مگر اب حالات بدل چکے ہیں اور تم ایک مفرور قاتلہ کے شوہر ہو جسے استعمال کر کے ہم اصل ملزمہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے مقدر پر کوئی اختیار نہیں ہوتا جنرل۔ کاش میں نے سامنے آنے کی حماقت نہ کی ہوتی۔ وہ تم سے بہت زیادہ چالاک ہے۔ اس نے ہماری گاڑیوں پر دانستہ آتش گیر بم پھینکے تاکہ ہم مشتعل ہو کر انتقامی کارروائی کریں، اور یوں وہ زخمی یرغمالیوں کو رہا کرنے کی آڑ میں خود بھی نکل بھاگے، اور وہ کامیاب ہو گئی۔ بات ختم کر کے جنرل نے اپنے ساتھ والوں کو اشارہ کیا اور وہ مجھے ایک گوشے میں پڑی ہوئی میز کی طرف لے گئے۔ اس میز پر نشانات انگشت کے بڑے بڑے مطبوعہ فارم پڑے ہوئے تھے جن کے قریبی دوسرے لوازمات بھی موجود تھے۔ انگلیوں کے نشانات لینے سے پہلے انہوں نے ٹٹول کر اور عدسے کی مدد سے میرے ہاتھوں کا محتاط جائزہ لیا کہ کہیں کوئی باریک جھلی وغیرہ نہ چڑھی ہو، اور پھر 6 مختلف فارموں پر نشانات لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں اس کام سے فارغ ہو کر پلٹا تو جنرل واپس جا چکا تھا اور ایک فوجی مجھے لے جانے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ مجھے اس بلاک کے ایک ایسے کمرے میں بند کیا گیا جہاں سونے کے لیے فرش پر صرف ایک بستر اور کمبل موجود تھا۔ نئے محافظ کے پاس چابیاں موجود تھیں اور اس نے یہ مہربانی کی کہ میری ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول کر مجھے اس وزن سے نجات دلا دی۔ وہ دروازہ بند کر رہا تھا تو اچانک میں نے اسے آواز دے ڈالی، کھانے کے لیے کچھ مل سکے گا؟ نہیں، ناشتہ 6 بجے، دوپہر کا کھانا 1 بجے اور رات کا کھانا 7 بجے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ مشینی انداز میں اپنی بات مکمل کر کے اس نے سلاخوں والا وسنی دروازہ مقفل کیا اور کسی طرف چلا گیا۔ اس کمرے میں تیز روشنی والے 2 بلب جل رہے تھے۔ میں نے روشنی کم کرنے کے لیے سوئچ تلاش کیے جو نہ مل سکے، لہٰذا مجھے مجبوراً اسی حالت میں بستر پر دراز ہونا پڑا جو خاصا آرام دہ ثابت ہوا۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس آرام دہ بستر سے فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن ذہن مسلسل سیتا اور پہلے نگران میں الجھا رہا۔ سیتا حصار سے نکل کر بدترین خطرے سے محفوظ ہو گئی تھی، مگر اسے خطرے کی زد سے نکلنے کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔